دوستو السلام علیکم. آج ہم اس نشست میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جنہوں نے صحافت کا عروج و زوال دیکھا. ایک بڑا طویل سفر ہے ان کا، طویل جد و جہد ہے. شعبہ صحافت میں میری موجودگی کی وجہ بھی وہی ہیں، یعنی مجھے متعارف انہوں نے ہی کروایا تھا، اور انہوں نے آج آمادگی اس امر کا جواب دینے کے لیے ظاہر کی ہے اس پروگرام میں آنے کی کہ صحافت کے ساتھ کیا ہوا ہے گزشتہ 30-35 برسوں کے دوران. مختلف حکومتوں نے، فوجی حکومتوں نے اپنا کام تو کیا جو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اس پہ پابندی لگا دیں، سسپینڈ کر دیں، سینسر کر دیں. پھر سیاسی حکومتوں میں نے بھی اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کام ضرور کیا، لیکن صحافت کے جو بڑے بڑے پلرز ہیں، بڑے بڑے مینار ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، ان کا شعبہ صحافت میں کیا کردار رہا ہے، اچھا یا برا. تو انہی سوالات کے حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے آصف شبیر صاحب کو. میرے استاد ہیں، پیٹرن ہیں صحافت میں. تو آپ آج کل آصف صاحب بڑی خاموشی آپ نے اختیار کر رکھی ہے، صرف سوشل میڈیا پہ آپ موجود ہیں. یہ بتائیے کہ آپ نے یہ گوشہ نشینی کیوں اختیار کی ہے صحافت سے؟ امتیاز صاحب، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈ یونینزم میں نے بہت کیا ہے، اور ہر اخبار میں اونر کے ساتھ لڑائی ضرور ہوئی. اور اس کے بعد یہ صحافت میں ایسا زوال آیا کہ آپ چونکہ میرا مقامی میڈیا سے تعلق تھا، اس میں آپ ایک تو سینسر گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک اخبار کے اونر اپنے طور پہ سینسر کرتے ہیں اخبار کو کہ یہ چیز، وہ پالیسی ہوتی ہے. اور وہ پالیسی یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی کسی اور کو کر رہا ہے. یہ ایک بائسڈ قسم کا جرنلزم ہو گیا تھا جس سے میں بہت فیڈ اپ ہوا. دوسرے سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اتنی لڑائیاں ہوئیں کہ مجھے پھر نوکری بھی کوئی نہیں دیتا تھا. آپ کی لڑائیاں کیوں ہوتی تھیں؟ ورکرز کی وجہ سے تنخواہیں نہیں دیتے تھے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ کوئی لکھتا نہیں ہے کیونکہ جی پھر ان کو پھر جاب کوئی نہیں دے گا. یعنی یہ صحافتی بیگار کیمپ ہے ہمارے ملک میں. اب تو ڈان اور جنگ جیسے نوائے وقت جیسے ادارے جو بر وقت تنخواہیں دیتے تھے وہ بغیر کم بن گئے ہیں، کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں اور ریڈیوس کر دیے تنخواہیں. تو اس زمانے میں تو ایسے اخبارات تھے ہم 3 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی تھی. اور بڑے زمانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں 77, 8, 9 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا. تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اخبار کس طرح چھپتا تھا؟ اس میں پہلے تو شروع میں انہیں اندازہ نہیں ہوا، لیکن جب ان کو مشیر مل گئے اور ان کو اندازہ ہوا تو انہوں نے کچھ اخبار بند کر دیے جن میں مساوات بھی تھا، صداقت تھا اور تھا. ان کے جو مخالف اخبار تھے اس میں تعمیر، امن تھا، اور بعض کئی اور چھوٹے چھوٹے اخبار نکلے. تو انہوں نے باقاعدہ سینسر امپوز کر دیا کہ جی ایک جو ہے میجر اور ایک انفارمیشن کا آئی او، انفارمیشن افسر، پریکٹیکلی ایڈیٹر تھا اخبار کا، وہ ایڈٹ کرتا تھا اخبار. کاپی اس کے دفتر میں لے جانی پڑتی تھی، وہاں وہ کاپی کو دیکھتا تھا اور اتارتا، یہ اتار دیں، یہ اتار دیں. تو شروع میں اخبارات نے یہ کیا کہ وہ جگہ خالی چھوڑ دیتے تھے. پھر تھوڑے دن بعد مجھے سمجھ آئی کہ یہ تو لوگوں میں پینک پھیلتا ہے، انہیں سمجھ آتی کہ یہاں کیا چیز تھی. پھر انہوں نے کہا جی نہیں، اس کو فل اپ کریں. پھر اخبارات نے جنگ ڈان نے تو اتنا زیادہ نہیں کیا، انہوں نے اس کو فل اپ کرنا شروع کر دیا. اور دوسرے اخبارات نے جو اینٹی ضیاء الحق تھے انہوں نے کینچیاں چھاپنی شروع کر دی. وہاں پہ کینچی کا نشان چھپتا تھا. پھر اس پہ انہیں غصہ آیا، انہوں نے کہا نہیں آپ خبریں فل کریں. پھر جناب خبریں فل کرنی. اب خبریں یہ ہوتی تھی کہ لیڈ سٹوری ہے، نیچے سے انہوں نے خبر کر دی سینسر، ٹھیک ہے، اور اب وہاں بڑی امپورٹنٹ خبر تھی جو انہوں نے سینسر کر دی. اب اس کی جگہ اخبارات نے یہ بتانے کے لیے کہ ہم اینٹی سینسر ہیں، وہاں ایک بیہودہ سی خبر چھاپ دیتے تھے، معمولی سی، جو کہ پیج 3 پہ بھی نہیں چھپنے والی ہوتی. گدھا نالی میں گر گیا. وہ حیات اخبار نے تو ایسی سی، اس پہ تو انہوں نے بہت جرمانہ کیا. لوٹے لڑک گئے، یعنی گدھا گاڑی جا رہی ہے اس پہ سے لوٹے لڑک گئے، یہ ہوا. پھر یہ کیا کہ نذیر ناجی صاحب کا اخبار تھا حیات، بہت کریٹیکل تھا. اس میں انہوں نے ادارتی صفحے میں باٹا کے جوتوں کی
تصویریں چھاپی اور باٹا کا جو نعرہ تھا باٹا کے خوشنما جوتے آپ کے منتظر ہیں وہ لکھ دیا. اچھا پھر اشتہاروں میں بات ہونی شروع ہو گئی. مطلب ایک اداریہ انہوں نے لکھا چمگادڑ پہ کہ یہ رات کو نکلتی ہے, رات کو حملہ کرتی ہے, اور یہ جو پوری کی پوری ماشاء اللہ لگانے والے مہم جو جرنیلوں پہ ثابت ہوتی تھی اس پہ پھر وہ گرفتاریاں کرتے تھے. اور اس زمانے میں لطیفے بھی بڑے بنے کہ کیونکہ میجر کو تو پتہ نہیں ہوتا تھا نا کہ صحافت کیا ہوتی ہے. اب دل برداشتہ لفظ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ نہیں جائے گا جی کیونکہ اس میں داشتہ آتی ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کے بہت سارے لطیفے ہوئے. اب میجر صاحب بیٹھے ہوتے تھے اور انفارمیشن افسر کو کہتے تھے کہ جی یہ بھی اتار دیں, یہ بھی اتار دیں. اب انہوں نے پہلی دفعہ تو جب گئے تو انہوں نے کہا جی آپ یہ اتار دیں. میں نے کہا میں تو نہیں اتارتا, آپ اتار دیں اس کو. تو انہیں بڑا غصہ آیا. لیکن وہ یہاں ایک بہت اچھے انفارمیشن ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ریاست صاحب, وہ ہمارے اور ان کے درمیان پل کا کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے لاؤ مینو دیو میں کر دینا. وہ انہوں نے اس کو جو ہے نا نرم کر دیا رویہ. تو اس زمانے سختی بہت تھی اور اتنی زیادہ سختی تھی کہ کوئی خبر جو ہے پھر ماشاء اللہ کے آرڈیننس جاری ہوا کہ خبر درست بھی ہو, ملک اور قوم کے مفاد میں بھی ہو, پھر بھی نہیں چھپ سکتی. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اتنا سخت تھا وہ. جو ملک و قوم کا مفاد اس کی تعریف کسی نے نہیں کی, وہ ہے کیا وہ کیا ہے. پھر ایک دن جنگ اخبار نے انہوں نے ایک چھاپا مارا ہے. بہت چھاپے مارتے تھے نا اس میں ماشاء اللہ. ایڈمنسٹریٹر صاحب تو ایک بادشاہ ہوتے تھے. پولی کلینک ہاسپٹل میں چھاپا مارا, ان کو پکڑا. وہ کرنل صاحب تھے, پکڑا. ان کی تصویر چھپ گئی. انہوں نے جناب نوٹس جاری کر دیا. جنگ کے ایڈیٹر صاحب کو طلب کر لیا گیا اور میجر صاحب وہاں بیٹھے تھے, بریگیڈیئر صاحب. انہوں نے ان سے کویشچن لگانا شروع کیا. اور وہ ایڈیٹر ایک بہت نامور ایڈیٹر تھا, شورش ملک صاحب, بڑے تجربہ کار. انہوں نے کہا جی کہ یہ چھپ گئی ہے, اب آپ بتائیں. اس کی تو تردید نہیں ہو سکتی. خبر کی تو ہم تردید چھاپ دیتے, تصویر کی تو تردید نہیں ہو سکتی. آپ نے سزا دینی ہے دے دیں. پھر جناب مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے رپورٹرز کو طلب کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو آپ خبر چھاپتے ہیں اگر وہ درست نہیں ہے ہماری نظر میں تو اس کا کیا سزا ہونی چاہیے. تو اب سارے چپ کر گئے. وہ زیڈیو خان مرحوم ایک بہت سینئر جرنلسٹ تھے, وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ دنیا بھر میں یہ روایت ہے تو غلط بھی ہو خبر تو اس کی تردید چھاپ دی جاتی ہے, اس کی وضاحت چھاپ دی جاتی ہے. یہ 2-3 طریقے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی آپ سزا. انہوں نے کہا جی پھر آپ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے سزا تجویز خود ہی کر دیں, ہم سے کیا پوچھتے ہیں آپ سزا دینے کو. تو بہت سارے صحافی جیلوں میں گئے. یہ میں موومنٹ چلنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, جب صحافیوں کی موومنٹ چلی ہے جس میں بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں. اس سے پہلے نذیر ناجی کو متعدد بار گرفتار کر لیا گیا. ہمارے ایک ایڈیٹر تھے اپنا ظفر لودھی صاحب, ناجی گرفتار ہوا, اس کے بعد ظفر لودھی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو اور پھر یہ وہ زمانہ تھا جب منہاج برنا جیسے آئی رحمان, صدیقی صاحب جو, اور اس وقت تو جب ہم موومنٹ چلاتے تھے تو ہم یہی کہتے تھے تیرے ساتھ جینا تیرے ساتھ مرنا منہاج برنا. انہوں نے کافی لیڈ بھی کیا. انہیں دنوں ضمیر جعفری صاحب بھی تھے جنہوں نے بعد میں کتاب بھی لکھی پریس ان چینز, اور اس کے اوپر بھی بڑی لے دے ہوئی. یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی زندگیوں پہ, آپ کی معاشی زندگی پہ, آپ کی اور جو دوسرے آپ کے ساتھی تھے جن اخبارات کو سختیوں کا سامنا کرنا پڑا, کیا اثر پڑا؟ بہت برا اثر پڑا. معاشی طور پہ تو بالکل آپ سمجھیں نا کہ تباہ ہو گئے لوگ. لیکن ہمیں کوئی ملال نہیں تھا کیونکہ یہ ہماری اپنی چوائس تھی. بائی کنوکشن ہم نے کیا. ہم نے کوئی اس کو جاب نہیں سمجھا, روزگار کے لیے نہیں کیا تھا, بائی کنوکشن کیا. کیونکہ جتنی پہلی تنخواہ میری 450 روپے تھی اور وہ بڑے آرام سے میں گزارتا تھا اس میں. لیکن یہ جب ضیاء الحق کا دور آیا نا پھر پیسہ آنا اس میں انوالومنٹ شروع ہوئی. اس زمانے کے جو صحافی تھے جو آج بھی ہیں, بہت آئی رحمان صاحب تھے اور بہت سے صحافی ہیں, ضیاء الدین صاحب ہیں اور شاہد الرحمان صاحب تھے, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور بے شمار صحافی ہیں جن کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ کے اس پورے ٹینیور میں ملاقاتیں ہوئی ہوں گی. وہ معاشی لحاظ سے بہت کمزور تھے اور اکثر جاب لیس رہتے تھے, یعنی بے روزگاری ہی کاٹی انہوں نے. لیکن انہوں نے اپنی کنوکشن نہیں چھوڑی. اور حتیٰ کہ جب یہ ضیاء الحق کے خلاف جب موومنٹ چلی ہے جس صحافیوں کی بہت بڑی, تو اس میں بے شمار لوگ جیلوں میں گئے اور ان کی فیملیز نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا. کیونکہ ظاہر ہے نا کہ اب آپ نے جو
روزمرہ کی چیزیں ہیں وہ تو آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے نا. اور وہ لیکن اس زمانے میں وفاداری بھی بہت تھی اور لوگ ایک دوسرے کی مدد بھی بہت کرتے تھے. اچھا آصف صاحب، یہ تو مارشل لاء کے زمانے کی بات تھی، بہت سختیاں تھیں. ظاہر ہے اگر اخبار میں کچھ نہیں ہے تو اس اخبار کی آمدنی بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ورکرز کو تنخواہیں بھی نہیں ملتی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا ہوا ہے کہ آج کل کے دور میں بھی بڑے بڑے اداروں میں بھی تنخواہیں نہیں ملتی؟ اشتہارات کی طلب ہے لیکن تنخواہیں دینے کی ارج نہیں ہے مالکان میں، اور اس میں مالکان کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیں، میں ایک تو پچھلے سوال کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات آپ اور کو بتا دوں کہ اس زمانے میں صرف اشتہارات ہی نہیں تھے جن کو بند کیا جاتا تھا. اس زمانے میں کاغذ کا کوٹا بھی آپ کو لینا پڑتا تھا اور وہ گورنمنٹ دیتی تھی، اور امن کا کوٹا اتنے بند کر دیتے تھے وہ، پھر ہم ادھار لے کر اخبار چھاپتے تھے. یہ ایک جو آپ نے بات کی ہے یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے جی. دیکھیں، ماشاء اللہ کے بعد بھی صرف ڈان، جنگ اور یہ بر وقت اچھی تنخواہیں دیتے تھے. جنگ میں 2 بونس بھی ملتے تھے. اس کے علاوہ ایک یہاں سے اخبار نکلا فرنٹیئر پوسٹ، وہ بھی تنخواہیں دیتے تھے. اور نوائے وقت تنخواہیں دیتا تھا لیکن کم تھی، لیکن وہ بر وقت مل جاتی تھی. لیکن اس کے علاوہ جو اخبارات تھے جن میں خبریں تھا نکلا، وہ 6 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی تھی اس پہ. اور وہ تو ایک ایسا بیگار کیمپ تھا جہاں صحافیوں کا استحصال کیا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا اور انہیں بدتمیزی کی جاتی تھی ان کے ساتھ. یہ جو آیا ہے یہ کوئی ویسے نہیں آیا جی جو اب کی آپ بات کر رہے ہیں. یہ ایک ڈیلیبریٹلی ایک پلاننگ کے تحت ان لوگوں نے جو کہ اس ملک میں رول کرتے ہیں صحیح لوگ، اور وہ لوگ ہیں جو ضیاء الحق کی مینٹیلٹی کے جرنلز ہیں جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ پلاننگ سے میڈیا کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی ہے، جس میں انہوں نے اشتہارات بند. اور یہ گورنمنٹ جو آئی یہ ان کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ پپٹ گورنمنٹ ہے، جو وہ کرتے کر لیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. لیکن یہ بتائیں کہ جو میر خلیل الرحمان جیسے لوگ، جمیل الرحمان، میر شکیل الرحمان، مجید نظامی، عارف نظامی، ان کو کیا اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ آپ تنخواہیں نہ دیں، اپنے کھاتے بھرتے رہیں اور ورکرز کو تنخواہیں نہ دیں؟ جنگ کو، ڈان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اشتہارات کی. وہ اتنی بڑی امپائرز ہیں، ڈان والوں کو تو پتہ ہی نہیں ان کے کتنی کمپنیاں ہیں اور کتنا پیسہ ہے. اسی طرح میر شکیل الرحمان کی بھی ایک بہت بڑی امپائر ہے جس میں ان کے لیے یہ پی نٹ ہے اخبار. لیکن دیکھیں، یہ جب انہوں نے پلاننگ کی تو مالکان نے یہ پلاننگ کی کہ ہم یہ روکیں گے، صحافی اریٹیٹ ہوں گے، وہ مظاہرے کریں گے، وہ پریشر ڈالیں گے، ہم پھر اس کو گین کر لیں گے. اور اس کا فائدہ ہوا، انہوں نے واجبات لے لی ہیں، اپنے ورکرز کو نہیں دیے، خود لے لیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ مالکان کی پلاننگ تھی، وہ ان کی پلاننگ تھی. پھر انہوں نے جب دیکھا کہ تو اس کا تو مطلب ہے آپ مختلف کیریکٹرز کی بات کر رہے ہیں نا. اس میں صرف جی ایچ کیو یا جرنیل شامل نہیں ہیں، اس میں سیاستدان بھی شامل ہے اور اس میں کاروباری حضرات بھی شامل ہیں اور مالکان شامل ہیں جو جنہوں نے مل کے. اب میڈیا سے تو سب تنگ ہیں، اور اسپیشلی یہ پرنٹ میڈیاز کے بعد یہ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا آنے کے بعد تو بہت ہی تنگ ہیں لوگ کہ بھئی ان کے لیے ان کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن پرنٹ میڈیا کا سب سے زیادہ افیکٹ ہوا. کنٹرول الیکٹرانک میڈیا کنٹرول کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ کیبل پہ ہے، وہ روک دیتے ہیں. پرنٹ میڈیا کو تو نہیں روک سکتے تھے. اس لیے یہ مختلف فیکٹرز نے مل کر یہ صورتحال پیدا کی ہے. اب اس میں جب انہوں نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اس کے باوجود بھی قابو نہیں آ رہے تو پھر گرفتاریاں کی گئیں. جیسے پہلی دفعہ ہسٹری میں جنگ کا جو ہے وہ چیف ایڈیٹر گرفتار ہوا ہے. لیکن اس کی تو کہانی اور ہے نا، جب جو بھی ہو آپ اخبار کے مالک ہوں اور ساتھ میں 700-800 ملین روپے کے آپ کے واجب الادا ٹیکسز ہوں جو آپ نے ود ہولڈ کیے ہوئے ہیں، تو اس جرم میں تو پکڑا جائے گا نا. وہ اس کی وجوہات کی بات نہیں کر رہا، اس سے پہلے کیوں نہیں پکڑا؟
اب اس کو وہ جو اس کی ویکنس ہے اس کو بطور لیور اب استعمال کیا گیا. میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں کمزوری ہوگی تو پھر آپ پکڑے جائیں گے، بھلے آپ کو کوئی بھی پکڑے. اس میں پاکستان میں آپ سمجھتے کہ ایک مسئلہ رہا ہے نا. دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو جرنلسٹ ہے وہ کسی ویکنس کی وجہ سے پکڑا گیا. ضیاء الحق کے دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. وہ ایک بالکل الگ زمانہ تھا، اس میں تو بیچارے سب نے قربانیاں دیں، سب نے سفر کیا اس میں. تو اس میں آپ یہ بتائیں نا کہ پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ایک ارتقائی عمل ہے جس سے گزرا ہے. کہانی وہی ہے کہ مالک زیادہ سے زیادہ پیسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، اس کی خاطر وہ سمجھوتا کرنے پہ بھی آمادہ ہو جاتا ہے، بھلے وہ سیاسی حکومت ہو بھلا مارشل لا ہو. تو آپ کو جو بدگمانی ہوئی، جو مایوسی ہوئی، وہ کیا اس وجہ سے تھی کہ جو صحافت جو ہے وہ کمرشل وینچر میں تبدیل ہو گئی؟ مجھے مایوسی اس لیے ہوئی کہ یہ ایک کاروبار بن گیا، صحافت نہیں رہی، اور اس کو انہوں نے بطور کاروبار میں جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں وہی صحافت میں استعمال کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے زیادہ مایوسی ہوئی. اور اب مطلب اس سے پہلے بھی تھا کہ آپ مالک کی مرضی کے بغیر کوئی خبر نہیں چھاپ سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک پالیسی دے دیتا تھا، لیکن وہ ایک لمٹ تک ہوتی تھی. اب تو یہ ہے کہ بہت چھوٹے لیول پہ چلے گئے، بہت چھوٹے لیول پہ، یعنی اتنے ویسٹ انٹرسٹ آ گئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور میں تو آپ سے کہوں گا کہ سارے کو اسٹڈی کر کے، کیونکہ آپ بکس لکھتے رہتے ہیں، آپ ماسٹر ہے اس پہ، تو آپ کتاب لکھیے. دیکھیں میں کتاب لکھوں گا تو یہاں تو 90% صحافی میرے خلاف ہو جائیں گے. میرے ایک بہت بڑے ایڈیٹر ہیں، وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تمہارے ایک مضمون کی خاطر، ایک ویکلی رپورٹ کی خاطر مجھے جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اشتہار ملتا ہے 3-4 لاکھ روپے کا، اس سے میں محروم ہو جاؤں. تو اب اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اسی طرح اور بہت ساری مثالیں ہیں، چاہے وہ آپ اخبار اس کو جنگ کو دیکھ لیں، چاہے آپ نوائے وقت گروپ کو دیکھ لیں. اس حوالے سے میں آپ یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جتنے جو ضلعی نامہ نگار ہیں، وہ آپ بھی ایک دفعہ میرے ساتھ تھے، کہیں پہ ہم میرپور میں اکٹھے تھے میرا خیال ہے، کہ جو ضلعی نامہ نگار ہیں ان کو تنخواہیں نہیں ملتی تھیں، بلکہ ان کی آمدنی کا ذریعہ کچھ اور تھا، اور ان کو ان کے جو مالکان ہیں وہ اس راہ پہ لگاتے تھے، بلیک میلنگ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بلیک میلنگ کا آغاز بھی جو ہے وہ صرف ضلعی نامہ نگاروں کا، رپورٹرز کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ ان کو اوپر سے اس کی انکریجمنٹ ہوئی. جی ہاں، میں اس پہ آپ کو بتاؤں، صرف 2 اخبار تھے، ایک ڈان ایک جنگ، جو وہ انچز کے حساب، سینٹی میٹرز کے، پہلے انچ ہوتے تھے، اس کے حساب سے سینٹی میٹرز کے حساب سے ان کو پیمنٹ کرتا تھا، باقی کوئی اخبار نہیں کرتا تھا. وہ کہتے تھے، اور جو ان کو کارڈ جاری کیا جاتا تھا آئیڈینٹی دفتر کا، آئیڈینٹی کارڈ، اس کے بھی پیسے لیے جاتے تھے کہ یہی کارڈ ہم کو، اور وہ سفارشوں سے. اور زیادہ تر جو نامہ نگار تھے وہ یہ جو حق ہوتے ہیں، اپنا ایجنٹ جو اخبار بیچتا ہے اس کی کہنے پہ ہوتے تھے کہ جی میرا آدمی آپ نے رکھنا ہے. ہاں، اور موسٹلی وہ ہاکر یا وہی جو ایجنٹ تھا وہی نامہ نگار ہوتا تھا وہاں پہ. تو اس کے نزدیک تو کوئی صحافت تھی نہیں، اور مالکان نے اسے کہا تھا آپ خود کمائیں، خود آئیں. پھر میں آپ کو بتاؤں، یہ تو مالکان بھی ایڈوکیٹ تو کرتے تھے حقوق انسانی، جمہوریت، لیکن اپنے ادارے میں کوئی جمہوریت نہیں تھی. خبر اخبار کا نعرہ تھا جہاں ظلم وہاں خبریں، اور جتنا ظلم ہوتا تھا، ایک دفعہ وہاں کسی کی ترخوانی ملی ہوئی تھی، اس نے چھاپ دی خبر کی سرخی کہ جہاں خبریں وہاں ظلم، اس کو نکال دیا انہوں نے. لیکن اتنی مطلب نفرت تھی نا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کس طرح کے بیکار کیمرے ہیں. اگر وہ میں لکھ دوں تو آپ تصور کریں، آپ کہہ تو رہے ہیں، یہ آپ یہ بیان کریں نا، آپ کیوں اس کو آج کے صحافتی اداروں کو، میڈیا کے اداروں کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بیکار کیمپ ہیں؟ ان کا کردار پروسٹیٹیوٹ سے بھی زیادہ گندا ہے. بعض جو سب کا نہیں میں بات کر رہا، مطلب جو آنریبل ایڈیٹر تھے علی احمد خان، انہوں نے جب استعفیٰ دیا ہے سی پی این ای سے، اس کی خبر چھپی، یا جب وہ ادارے سے علیحدہ ہوئے خبر چھپی، معمولی سی 4 لائنوں کی، کبھی ان کے اخبار میں صرف نام چھپتا تھا نیچے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ ضیاء الحق صاحب اس کے مداح تھے، انیس مرزا صاحبہ ایک رپورٹر تھیں بہت اچھی، بڑی مکھن شکن لگاتی تھی ضیاء الحق صاحب کو اور صاحبزادہ یعقوب صاحب کو، تو باہر انہیں لے جانا چاہتے تھے. تو ڈان واحد ادارہ تھا جس پہ آپ ایڈیٹر کی مرضی کے بغیر نہیں.
تو ضیاء الحق صاحب نے خود فون کیا انہیں علی احمد خان صاحب کو. تو علی احمد خان صاحب نے کہا آپ لے جائیں, یہ سیر ویر کر رہا ہے, خبر نہیں ہم ان کی چھاپیں گے کوئی. یعنی اس کیلیبر کے لیڈر تھے, وہ ایڈیٹر تھے, نہیں بڑے دبنگ شخصیت کے لوگ تھے, بہت بڑے تھے, جنہوں نے بڑی مزاحمت کی. آئی رحمان تھے, اپنا کیا نام ہے, اے آر صدیقی صاحب تھے, مناج برنا, ناصر زیدی صاحب ہمارے مسلم میں کولیگ ہوتے تھے. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا اے ٹی چودھری صاحب تھے. لیکن اب جو ایک اور فیکٹر آیا ہے جو بڑا خطرناک ہے, بلیک منی کو شیلٹر دینے کے لیے یہ اخبارات نکالے جا رہے ہیں اور نئے چینل کھولے جا رہے ہیں. میں نام لے کے بتاتا ہوں, 92 کا مالک گی مل ہے اس کی. اب بڑے بڑے جید قسم کے جو ہیں وہ اینکر اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے مولوی اینکر ہیں. یہ تو کئی اخباروں کی اور کئی چینلز کی میں بتاتا کہانی ہے. ملک ریاض کی خبر سوائے ڈان کے کوئی نہیں چھاپتا, کیونکہ وہ اسٹار دیتا ہے. اس نے جنوا اخبار نکال لیا جی, اس کے بعد ایک چینل نکال لیا, وہ بند کیا ابھی اس نے آپ. اور بہت سارے صحافیوں کو تو بہت پیسے دیتا ہے نا جی وہ. آپ اگر بیریا ٹاؤن کے جو گھر ہیں ان کی اگر آپ تحقیقات کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کتنے صحافیوں کی وہاں ولاز ہیں اور کتنے صحافیوں کے وہ گھر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ کون سے صحافی ہیں؟ بے شمار صحافی ہیں. ٹریڈ یونینس بھی اس میں شامل ہیں؟ نہیں اس ہاں شامل ہے کیونکہ ٹریڈ یونین سینسر نہ کریں نا. نہیں میں وہ تھوڑا سا ہو گیا کیونکہ میں ایک گروپ سے منسلک ہوں, کئی گروپ ہیں نا اب, تو اس پہ بہت سارے جو اپنے گروپ کو آپ تحفظ نہ دیں. نہیں میں نہیں دے رہا اس میں, میں نہیں دے رہا تحفظ اس میں. لیکن خیر ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. ہم تو بحیثیت مجموعی اس تنزل کے انحطاط کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کس طرح ہوا ہے. پھر ایک اور امتیاز صاحب بات ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ تعلیم جو ہے ضروری ہے ڈگری, لیکن جو تجربہ ہے اس کا نعم البدل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور ڈگری کا مطلب علم نہیں ہے, لوگ علم نہیں حاصل کرتے. ہمارے زمانے میں یہ تھا کہ استاد ہمیں پڑھنے کا کہتے تھے اور پوچھتے تھے کیا کیا پڑھا ہے آپ نے. یعنی وہ کہتے تھے کہ جو پیشانی ہے اس سے لے کر جو پرنٹ لائن ہے آپ سارا اخبار صبح پڑھ کے آئیں گے, اور ہم پڑھ کے جاتے تھے اور وہ پوچھتے تھے. پھر خبر دی ہے ہم نے, اب تو املا پہ کوئی غور ہی نہیں کرتا. 10 دفعہ ری رائٹ کرواتے تھے. ABS جعفری صاحب تھے یہاں, وہ کہتے یہ کیا لکھا ہے آپ نے, دوبارہ کر کے لائے. وہ بڑا ٹائٹ کنٹرول ہوتا تھا. ایڈیٹر کہتا تھا کہ یہ پیروں سے لکھا ہے تم نے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ خبریں اخبار ایک ایسا ہے جس نے تباہی مچا دی اس حوالے سے کہ اس نے ہر ایک کو بھرتی کر لیا, لیکن تربیت نہیں کی. ہمارے زمانے میں تو اگر اخبار پہ بندہ نہیں بھی ہے, مطلب میں دوسرے اخبار میں تھا, شیخ اکرام صاحب نوائے وقت کے چیف رپورٹر تھے, وہ صبح اٹھ کے مجھے فون کرتے تھے کہ وہ بیوقوف آدمی یہ کیا تم نے انٹرو بنایا, اچھا اس کو ٹھیک کرو, ایسے کیسے لکھنا چاہیے تھا. پھر وہ مجھے سکھاتے تھے, تو بعض اوقات ڈانٹتے ہی مزہ بھی آتا تھا. تو اس لیے اب وہ فیکٹر ختم ہو گیا ہے, لوگوں کی تربیت نہیں ہے, اپنی خبر نہیں پڑھتے پوری. آپ یہ بتائیں, بالکل یہ ایک انحطاط کی یہ بھی ایک شکل ہے کہ آپ کو چونکہ آپ کے ہاتھ میں موجود ہے انفارمیشن, آپ کو اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی موبائل آپ کے پاس اویلیبل ہے, گوگل پہ آپ چلے جاتے ہیں. یہ جو صحافت سے کاروبار آپ کے خیال میں یہ کب شروع ہوا ہے؟ یہ ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا. اسی زمانے سے یہ ضیاء الحق کے زمانے سے 2 چیزیں خطرناک ہوئیں. ایک سیاست تباہ ہو گئی, یہ گلی محلے کی جس کی اوقات تھی لیڈر کی, وہ اسمبلی کا ممبر بن گیا. اسی طرح صحافت میں انہوں نے انڈکٹ کیا باقاعدہ اس چیز کو کہ ان کا تو اپنا پرپس تھا. انہوں نے تو صحافت میں بھی انڈکٹ کیے, سیاست میں بھی کیے. بہت سارے ہمارے بڑے نامی گرامی نام اس وقت جو موجود ہیں وہ تو جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے چلتے اسی کے زمانے سے آئے, آج بڑے انقلابی بنے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ دلچسپ بات ہے کہ جو جتنا زیادہ آپ کو انقلابی نظر آئے گا نا, تو وہ پتہ لگے گا کہ وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے اس کی. پھر یہ پروموٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس لمٹ تک ہمیں گالی دینی ہے تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بنے, تاکہ آپ کی بات سنی جائے. یہ بھی ایک نہیں. لیکن آصف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ صحافی ہیں اور پروفیشنل انداز میں آپ کام کر رہے ہیں بغیر کسی کو گالی دیے ہوئے, تو کوئی آپ کو کیوں چھیڑے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کس نوعیت کی آپ صحافت کر رہے ہیں. یعنی آپ کو آزادی ہے, آپ سیاستدان کے خلاف دیں, کرپشن دیں, یہ دیں,
आसम सलीम बाजवा के खिलाफ नहीं आप छाप सकते। ये तो पूरे टीवी चैनल भरे हुए थे उससे, जब वो खबर आई थी तो उसमें किसने रोका था उसको? उसमें हर टीवी चैनल प्राइम टाइम में उस पर डिस्कशन होती रही है। डिस्कशन होती रही है ना, वो शुरू में हुई है ना, वो रिटायर हो गया था ना, लेकिन जब उनको पता चला कि ये क्या हुआ है तो उन्होंने रोक दिया। अब बताएं ना आप। नहीं, लेकिन यहाँ तो हर रोज़ 10 नई कहानियाँ आई होती हैं। वही ना, उसकी लाइफ, जो पाकिस्तान में मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हर स्टोरी का लाइफ स्पैन जो है वो चंद दिन ही होता है, 2 3 4 चंद दिन 5 नहीं, दिन, चंद मिनट होता है, चंद मिनट चंद घंटे हैं। चल वो गई गुजर गई तो और फिर अब तो कोई बॉदर भी नहीं करता कि जी ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो फिनोमेना बना दिया है कि कोई बॉदर भी नहीं करता। अखबार तो एक ड्यूरेबल चीज़ थी ना, कि उसमें छपी चीज़ सदियों तक रहती है, वो इफ़ेक्ट भी करती थी। अब कोई जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ जर्नलिज्म है, आप इस पे मुझे बताएं ना, क्योंकि हम इतनी सारी बातें सुनते हैं। हमने जो जर्मनी में जाके सीखा CNN के साथ काम करके, कि आपको एक बतौर सहाफ़ी आपने राइट लेफ़्ट नहीं देखना है, आपने सीधे रह के सिर्फ फैक्ट्स को रिपोर्ट करना है। आपकी राय रीडर के लिए मुकद्दम नहीं है, बल्कि आपके जो दाएं बाएं लोग हैं, जिसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी कहते हैं, तज्जिया या ओपिनियन आप किसी और से ले लें, लेकिन आपने सिर्फ रिपोर्ट करना है। वो जो ऑब्जेक्टिविटी है, आप समझते हैं कि आजकल है ऑब्जेक्टिविटी? नहीं जी, बिल्कुल 0% है। हमें पहले दिन उस्ताद ने और एडिटर ने ये सिखाया था कि जब आप अखबार की सीढ़ियाँ चढ़ें, दफ्तर में एंटर हों, अपने नज़रियात और अपनी एफिलिएशन बाहर छोड़ें। जमात इस्लामी की खबर है, एज इट जो हुआ है वो आप दे दें। इसी तरह पीपल्स पार्टी है या कोई भी है, इवन ज़ियाउल हक की खबर, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अटेंड करते थे हम, कि वो है खबर ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, खबर खबर होती है। जब आप कोई लिखते हैं कॉलम, तो उसमें आप थोड़ा सा अपना वो कर देते हैं अपने नज़रियात के हवाले से, लेकिन वो भी अगर इस हद तक हो कि एडिटर महसूस करता था कि ये आपने ज़्यादती की है, तो वो उसे निकाल देता था बीच बीच से। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही अब तो ना एडिटर रहा है, ना एडिट होता है कोई चीज़, जो मर्ज़ी आप दे दें। ये बताएं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका एक नज़रियाती लगाव रहा, फिर वहाँ से भी आपकी कुछ दूरियाँ हो गई थी। जी हाँ, 90 उसकी में क्या वजह थी? उसकी वजह जब ये पहला दौरे हुकूमत आया, एक तो मैं इसके ख़िलाफ़ था। मैंने बीबी से भी कहा कि आप गवर्नमेंट न बनाएं, कि अपना गुलाम इसाक खान सदर हो। आप बात कर रहे हैं 1988 की? जी 88, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पहली मरतबा हाँ, वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो कारकुन थक गए हैं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक वैसे ज़मनन मैंने बात किया, लेकिन जब वो मैंने उनका दौर देखा, तो शुरू में तो बीवी बहुत जोश जज्बे से उन्होंने कोशिश की कि जिस मकसद के लिए जद्दोजहद की गई वो पूरा हो, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। उसकी वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन जो मैन बिहाइंड द गन है, असल तो मैटर वही करता है ना जी, कि उन्होंने वो कबूल क्यों की चीज़ें, यानी MNAs की और मिनिस्टर्स की जो ख्वाहिशात थी उसके मुताबिक उन्होंने क्यों किया, या जो और लोग चाहते थे उनके मुताबिक क्यों किया उन्होंने। तो वो मायूसी से हुई, क्योंकि मैं कोई रोमांस तो नहीं था ना, बाई कन्विक्शन उनके साथ था, एक मकसद के लिए, एक जद्दोजहद के लिए, जद्दोजहद का मैं उनका साथी था। जो क्रिटिकल मीडिया था पीपल्स पार्टी का, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उसके बारे में आपका क्या तजुर्बा है? वो क्या करते थे? वो तो देखें जी, ये भी ज़ियाउल हक की देन थी कि अब वो ऐसी ख़बरें छापते थे या ऐसी चीज़ें देते थे कि जिनकी बुनियाद कोई नहीं होती थी और उसकी तरदीद भी नहीं की जाती थी, मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ। लेकिन यह कि जेन्युइनली भी चीज़ें थी जो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट जाती थी, जिनमें बहुत बड़ा फैक्टर आसिफ जरदारी था, ठीक है ना जी। इसकी वजह से बीबी को उस वक्त समझ जाना चाहिए था कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राबी की जानिब जा रही हैं। ख़राबियाँ थी, लेकिन ख़राबियों मतलब अगर 5% थी तो जो क्रिटिकल मीडिया था वो उसको 100% करके उसको उनके ख़िलाफ़ छापता था। और चूँकि ये एक प्री प्लान था कि इस पार्टी को और इस औरत को हमने इस अरसे के लिए हुकूमत देनी है, तो उसके बाद जब वो उसको अपने दायरे में रखने की कोशिश करते थे तो वो सारी सपोर्ट क्रिटिकल मीडिया को करते थे। और वो उनको मतलब अब ऐसी ऐसी ख़बरें जो हैं
وہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے جاری مطلب ان کو فیڈ کی جاتی تھی اسی طرح کی. مطلب مثال کے طور پہ آپ بتاؤں کہ ایک صاحب ہیں وہ کام ISI کے لیے کرتے ہیں لیکن بڑے مستند بلند رپورٹر ہیں, ایک بڑے اخبار میں کام کرتے ہیں, اور میں ایسے کو کہتا ہوں کہ کثیر الاشاعت اخبار کے کثیر الاستعمال رپورٹر. کثیر الاستعمال, جی. اچھا. تو ان میں ایک تو مرحوم ہو گئے بیچارے اظہر سہیل صاحب, بڑے فرعون بن گئے تھے وہ بھی. اب انہوں نے ایک دن خبر چھاپ دی کہ بی بی جو ہے وہ اپنے منسٹرز کو نہیں پہچانتی, مطلب فلاں منسٹر آیا تو بی بی نے اس کو پہچانا نہیں. اور اب وہ بڑی نوائے وقت میں 3 کالم خبر چھپی ہوئی تھی, مطلب اس طرح کی پروپیگنڈا خبریں وہ چھپی. تو اس وقت بات تھی جب کہ انہوں نے بہت زیادہ وزیر رکھ لیے تھے. نہیں اس پہ وہ جانتی تھی. اگلے دن انہوں نے کہا کہ اس رپورٹر کو کہ میں جانتی ہوں اس کو, تمہیں پتہ تھا. وہ مسکراتا رہا. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کس طرح کی خبریں چھاپی جاتی تھی جو ان کو باہر سے فیڈ کی جاتی تھی. اسپیشلی جب یہ تحریک عدم اعتماد بی بی کے خلاف پیش ہوئی ہے تو اس زمانے میں بہت ہی زیادہ ہوا. یہ سلسلہ پہلے بھی ہوتا تھا, مطلب گورنمنٹ جو ہے اپنے لوگوں کو فیڈ کرتی تھی جرنلسٹوں کو, لیکن وہ ایک فیڈ فیکچول ہوتا تھا اور اس پہ کوئی کریڈیبلٹی ہوتی تھی. لیکن ضیاء-ال-حق کے زمانے میں تو ایسا ہو گیا تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا. ہاں, ان کے جو حامی لوگ تھے جن کو انہوں نے حامی بنایا اپنا, ایک یعنی PFU جو پہلی دفعہ انہوں نے 2 ٹکڑے کی, تو وہ ان لوگوں کو وہ باقاعدہ بریف کرتے تھے. یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی ہی کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا کہ ان کے دور میں دا نیوز اخبار کے خلاف اور میر شکیل الرحمان کے خلاف ایک غداری کا مقدمہ بنا تھا. وہ آپ کو یاد ہے وہ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی وجوہات تو جو ہیں اصل میں ہوا یہ امتیاز صاحب جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے کہ اقتدار جب آپ کو ملتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں آپ پہ آ جائے, مطلب بہت سارے لوگ انفلوئنس کرتے ہیں کہ جی یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. مطلب میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. تو اس میں انہوں نے بیوی کو یہ باور کرا دیا کہ اگر آپ ان کو فکس نہیں کریں گے تو یہ بڑا ادارہ ہے اور یہ آپ کو تباہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ایک تو اس انفلوئنس پہ آ کر اب اقدام تو بی بی نے نہیں کرنا تھا, اقدام تو جن لوگوں نے کرنا تھا, اور اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھی. جن لوگوں نے کروایا وہ بی بی کے قریبی لوگوں کے ذریعے, وہ وہی لوگ تھے جو آپ جانتے ہیں, تاکہ اس بی بی کو ایک ٹف ٹائم مل جائے گا, ان سے یہ ہوگا. اس میں ایک ان پہ بنا تھا, ایک وہ تو جینون تھا زاہد ملک کے خلاف ہوا تھا کہ انہوں نے وہ نیوکلیئر کے بارے میں چھاپنے کی کتاب چھاپنے کی نا, تو بی بی نے منع کروایا تھا کہ نہ چھاپیں, ابھی ہمیں نقصان ہوگا. انہوں نے چھاپا تو اس کو. لیکن جو آپ نیوز کی بات کر رہے ہیں اس کے پیچھے بہت ساری فورسز تھیں, اور یہ میں آپ کو بالکل واضح بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بی بی کو استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ ہوئی اس کے لیے. وہ مطلب اتنی وین والی لیڈر تھیں, ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ میرا قریبی بندہ کون ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس حوالے سے تو دیکھیں نا, وہ عبدالحفیظ پیرزادہ کو بھی کہا جاتا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس انہوں نے اس انداز میں لڑا کہ ان کو تختہ دار پہ پہنچا. نہیں, وہ اتنا تو لڑا ہی نہیں, ان کے بڑے قریب تھے. نہیں اس نے لڑا ہی نہیں نا. اس کی تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ اس کو جب رہا کیا گیا آتے ہی سیدھا جنرل چشتی سے ملنے چلا گیا اور واپس آیا. میں سپریم کورٹ میں کھڑا تھا یا بختیار کے خلاف. اس نے تو صرف بھٹو صاحب سے ملنے کے لیے اندر اس میں وکلا کی ٹیم میں شامل ہونے کی لیے دی, اور وہ شامل ہوا, اور وہ جا کے کیونکہ 1 گھنٹہ مل سکتے تھے وکلا, وہ جا کے ملا, اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھٹو صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا. یہ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قصہ ہو گیا, چونکہ وزیر اعظم جب بنتا ہے تو ہر طرف سے اثر و نفوذ آتا ہے, اور پھر وہی حال ہوتا ہے جو آج کل عمران خان صاحب ہو رہا ہے, تو کافی پھنسے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا بھی دور آپ نے دیکھا, ان کو آپ نے اس دوران جو صحافت کا سلسلہ تھا وہ کیسا پایا؟ کیا انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی جو روایت تھی مراد دینے کی وہ جاری رکھی؟ انہوں نے نہ صرف مراد دینے کی جاری رکھی بلکہ انہوں نے تو لٹا دی بالکل. یعنی سب سے پہلے انہوں نے ایک گروپ بنا لیا اپنے جرنلسٹوں کا, اور وہ ایک چھوٹا گروپ ایک بڑا گروپ. چھوٹے گروپ کو ہیلی کاپٹر گروپ کہا جاتا تھا, پھر بڑا گروپ. انہوں نے سب سے پہلے پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے
लाहौर में उन्हें प्लाट दिए जो एक एक जर्नलिस्ट ने वो 25-25 लाख में बेचा। ये पहली रिश्वत थी। उसके बाद तो चस्का पड़ गया। एक साहब है, मैं उनके मेरे दोस्त रहे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो पहले पीपल्स पार्टी हमारी उंगली पकड़ के सहाफ़त में दाखिल हुए और पीपल्स पार्टी के, उसके बाद ऑल ऑफ सडन वो उधर चले गए और आज तक उधर ही हैं। तो उसके बाद वो खुशहाल हो गए। अभी भी मैं आपको बता सकता हूँ कि अभी भी जो नवाज शरीफ के साथ अटैच रहे हैं लोग, 2 आदमियों के साथ, एक शुजात जी ज़ोहर अलाई शुजात, ये तो वज़ादारी इनकी पुरानी थी कि इन्होंने अपने जर्नलिस्ट पाले हुए थे, शुरू से ही पाले हुए थे जी, और उनका बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन था। उन्हें बाकायदा यानी हर महीने उनको पैसे वो मिल जाते थे, बड़े बड़े शुरू बाकायदा माहवारियाँ लगाई। जी बाकायदा ये उन्होंने किया था। देखा ना, अपॉर्चुनिज्म की सियासत में शुजात फैमिली से अलावा कोई नहीं कर सकता है, उनका कोई सानी नहीं है। तो नवाज शरीफ ने भी उस पर ही अमल किया, प्लाट्स दिए। दौरों पे ले जाना तो बीबी भी लेके जाती थी दौरों पे, वो तो एक आम सी चीज़ है, उसमें तो कोई ऐसा वो हर जो है वज़ीर आज़म लेके जाता है। तो उन्होंने जो पैसा जर्नलिस्टों को दिया और उन्हें खुशहाल किया, ये एक नया फैक्टर था, ये नवाज शरीफ साहब ने इंट्रोड्यूस किया। और उनके तो हल्का असर में बहुत सारे लोग थे। उसमें एस्टेब्लिशमेंट का क्या किरदार है? उसमें देख रहे, ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था, ये उनकी अपनी सियासत थी। एस्टेब्लिशमेंट का किरदार तो इतना था कि वो उनको ले आए थे और बीबी को गिराना चाहते थे, वो उन्होंने गिराया और बनाया, वो अलग चीज़ है। लेकिन अपनी पॉलिटिक्स को मुस्तहकम करने के लिए नवाज शरीफ ने अपने औरत कंडे इस्तेमाल किए और वो आज तक करे। फिर उन्होंने अवाम की खिदमत, अवाम के पैसे के बलबूते पे उन्होंने अपना हल्का नियाबत मजबूत कर लिया, इन्वेस्टमेंट की, और आज भी उसका वो फ़ायदा फल खा रहे हैं आज भी। फिर उन्होंने अच्छी नौकरियां भी दी जर्नलिस्टों को। आपके बहुत सारे पुराने एडिटर हैं, उनके बच्चों को अच्छी जगह पे उन्होंने नौकरियां दी। तो उन्होंने ये फैक्टर किया। बीबी में ये क्वालिटी नहीं थी। बीबी मतलब इस तरह का अपना हल्का असर नहीं साफ़ियों में बना सकी, और वो बना भी नहीं। शौहर ने तो बाद में किया। नहीं, वो तो किया, ये तो बाद में किया उन्होंने। वो जब बीबी की शहादत के बाद ये किया उन्होंने, और वो अभी तक कर रहे हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं है। और चैनलों को 35-35, 30-30 करोड़ भी दिया उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए, और वो क्या कहते हैं, इमेज बिल्डिंग के लिए। तो वो करते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा, मैं बीबी की कर रहा हूँ। तो बीबी ने तो एक दफ़ा ऐसी बात की कि जो मैं बता नहीं सकता आपको, बड़े दुख से उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकती सहाफ़ियों के लिए। तो नवाज शरीफ साहब के लिए तो कोई मसला नहीं था, सरकारी माल था, सरकारी खजाना था, वो लुटाते रहे। आवाम का पैसा अपने मकासद के लिए, अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल करते। कभी इनको दुख नहीं हुआ आपके जहन में, जब आप बेनज़ीर, आप तो इतने सारे सियासतदानों से मिलते रहे हैं, कभी इनके जहन में कुछ नहीं आता था कि देखें, यही एक दुख की बात है कि ये इतने बेहिस लोग हैं, इन्हें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारा अलमिया है। और वो सहाफ़ी भी जो हैं वो भी इतने बेहिस हैं कि उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ। एक तो एजेंसियों के लिए जो काम करते हैं सहाफ़ी, मैंने एक उससे कहा कि यार ये आप ना करें, कहता अपने मुल्क की एजेंसी है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। कहते तो वो ठीक है जी, अच्छा अपने मुल्क की एजेंसी है। फिर एक साहब हैं, उन्होंने कहा जी बाकी लोग भी तो बिज़नेस करते हैं ना, हमने भी तो ज़िंदा रहना है, हमने भी तो पैसे कमाने हैं ना, तो इससे क्या हर्ज है। नहीं, कहता कि हम उनको सर्व करते हैं और अपनी उस सर्विस के पैसे लेते हैं उनसे। अब आप इससे ज़्यादा कमीनगी क्या होगी एक जर्नलिस्ट के लिए कि वो ये बात करे। अभी कहीं बाहर आप ये सोच, अच्छा बाहर भी थोड़ा बहुत होता है गड़बड़, लेकिन इस नौइयत का नहीं होता जैसे हमारे यहाँ है कि भाई अब कैनेडी ने पाले हुए हैं जर्नलिस्ट या बाइडन ने पाले हुए हैं, मतलब उनके फेवरेट होते हैं, पसंद नापसंद होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, पैसा वैसा नहीं इन्वॉल्व होता। और वो जो निक्सन की किताब है आपने पढ़ी होगी,
جس میں اس نے لکھا ہے کہ میرا وہ بچپن کا دوست بھی تھا اور سینیٹر آیا میرے پاس، ایک بل تھا، تو وہ اس نے کہا کہ وہ میں کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ قوم کے مفاد میں نہیں تھا، تو کہنے میں نے اس کو اٹینڈنٹ کو بلایا، میں نے کہا کہ اس کو باہر نکال دو، تو کہتا میں نے اس لیے کیا کہ دیٹ باسٹرڈ از ریچنگ نیئر مائی پرائس، کہتا ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے، یہ بات درست ہے، دیکھیں نا قیمت صرف پیسے کی نہیں ہوتی، اب قیمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کو دباؤ ڈالنے کے لیے ہو، مطلب میرے بیٹے کو پکڑ کے لے جائیں، ٹارچر کریں، قیمت تو ادا کریں۔ بلا شبہ اسی قسم کی بہت ساری باتیں ہیں، دلچسپ باتیں بھی ہیں، دکھ بھی ہوتا ہے، اور ہماری خواہش تھی کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہے، کسی اور موقع بھی کریں گے، لیکن آصف صاحب نے جو بحیثیت مجموعی ایک منظرنامہ بیان کیا ہے، صحافت کے عروج و زوال کی کہانی کس طرح ارتقا ہوا ہے بالکل پیور صحافت سے ایک کمرشل انٹرسٹ شامل ہونے تک، یعنی اب ایک کمرشل وینچر بن گیا ہے، اور جس کی وجہ سے آصف صاحب کو مایوسی بھی ہوئی، اس وجہ سے وہ ان کے بقول گوشہ نشین بھی ہو گئے، لیکن ایک کہانی ہے پاکستان کے صحافت کی، اور ہم نے سوچا کہ انہی کی ایک ویٹرن صحافی کی زبانی آپ کو یہ باتیں سنوائیں، خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کے پاس سوالات بہت ہوتے ہیں، وہ صحافیوں پہ، سیاستدانوں پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ تبصرے تو کر لیتے ہیں، تنقید کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اصل محرکات کیا تھے، کیا ڈیولپمنٹس تھیں جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنا وہ موقف اختیار کیا جس پہ آج وہ چل رہے ہیں۔ تو امید ہے اس سلسلے میں آصف صاحب کے ساتھ ایک اور نشست بھی کریں گے، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔